نہیں رہتا کہ میں ایک زمانے میں جب ہاسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا تو پاپولیرٹی گراف بڑا ایک دم نیچے چلا گیا. میں بڑا پریشان ہو گیا. لوگوں نے میرے سے پوچھنا شروع کر دیا, بڑا تم کہتے تھے ہسپتال بناؤں گا, وہ کدھر گیا؟ تو عجیب انزائٹی, مجھے نہیں پتا تھا اس وقت انزائٹی کیا ہوتی ہے, نام سنا ہوا تھا لیکن پہلے دفعہ انزائٹی اٹیک ہوا. ہاسپٹل میں چلا گیا میں, اور مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ انزائٹی اٹیک تھا. وہ بڑا ہی خطرناک, میں بیان نہیں کر سکتا کیا تھا, اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے. خیر انہوں نے کہا کہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤ, سائیکیٹرسٹ کے پاس. سائیکولوجسٹ کے پاس گیا, اس نے بڑی ایکسرسائز بتائی. اس نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے پوری ہسٹری لی, میں نے ہسپتال کا بتایا اس کو. اس نے کہا یہ تم کتنے سال میں بنانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی 2 میں. اس نے کہا تم 4 سال میں بناؤ. اس نے ذہنی طور پہ مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کی, کوئی خاص فرق نہ پڑا. سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا, اس نے مجھے ٹرپٹینول لکھ کے دی, وہ جو تقریباً پاگل پن ٹائپ میڈیسن ہوتی ہے, وہ میں نے کھانی شروع کر دی. جب میں وہ کھاتا تھا تو دماغ میرا بالکل سو جاتا تھا, یوں بالکل سدھ بدھ ختم ہو جاتی تھی, بڑا پریشان. خیر انہی دنوں میں مجھے کسی نے, پروفیسر صاحب اللہ ان کو زندگی دے, کسی ان کا نمبر دیا, اور اس نے کہا کہ اب اپنا بس نام بتا دینا, اور یہ نہ بتانا کہ تم کون سے ابرار ہو, بس تم کہہ دینا جی کہ ابرار بول رہا ہوں, پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو میں نے ایسا ہی کیا. جب میں نے نام بتایا تو مجھے میرے بارے میں وہ کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا. ان میں سے کچھ تو مجھے پتا تھا, کچھ جو نہیں پتا تھا. تو تعجب بھی ہوا. پھر میں نے کہا جی اب یہ میرا مسئلہ ہے, تو مجھے تسبیحات مل گئیں. آپ یقین کریں گے وہ تسبیحات جب میں کرتا تھا تو مجھے انیشلی تو وہ ٹرپٹینول والا اثر ہوتا تھا, اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اتنا فریش ہو جاتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہوا. پھر میں کہوں کہ شروع میں شک ہوتا ہے نا, انسان ایک دم سے بلیو نہیں کرتا, نہیں ہے ٹرپٹینول کھادی سی ہے, ادا ہی اثر ہے. وہ پھر میں نے ایک دفعہ ڈر کے تھوڑی سی چھوڑ کے دیکھی, تو پھر اس سے فائدہ ہوا. پھر وہی ٹرپٹینول, پھر میں نے, ڈاکٹر نے کہا تھا چھوڑنی نہیں ہے, ٹیپر آف کرنی ہے, آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے. جب میں نے 2-3 دفعہ آزمایا تو وہ تو بالکل معاملہ ہی, میں نے وہ بالکل چھوڑی اس سے ایک دم سے. اور پھر تسبیحات, اور پھر میں نے تسبیحات پہ بھی تھوڑا سا شک کیا, معذرت کے ساتھ, چھوڑ کے دیکھی تھوڑی سی, کہ چھوڑ کے دیکھے کیا ہوتا ہے. یقین کریں کہ جب میں چھوڑتا تھا پھر ایک دم سے میری انزائٹی والی فیلنگز ہوتی تھی. اور خیر میں نے وہ پھر الحمدللہ کر کے شروع کیا, اور وہ دن جائے اور آج کا آئے الحمدللہ. ایک دفعہ اگر مجھے وہ فیلنگز ہوئی ہو دوبارہ, اور اس کے بعد میں نے پروفیسر صاحب سے اجازت لی, چونکہ میں پوری دنیا میں کانسرٹس کرنے جاتا تھا, میں جگہ جگہ بانٹی ہے اللہ کا نام لے کے, جدھر بھی جاتا تھا میں لوگوں کو, مجھے کہتے تھے پریشان ہیں, نیند نہیں آتی, بڑے بڑے نام حکومتی لیول پہ میں نہیں لینا چاہتا, ان لوگوں کو میں نے تسبیحات وہ والی دیں, اور اس کا ایسا کمال اثر ہوا کہ وہ لوگ سارے کے سارے, مطلب وہ پھر مجھے لازمی فون آتا تھا کہ یار وہ تو کمال ہو گیا ہے, ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں, فلاں کو دے سکتے ہیں. میں چھوٹا موٹا پیر بن گیا تھا ان دنوں میں, یقین کریں اتنی تسبیح میں نے. اور میں نے کہا یار بات سنو, یہ اصل بزرگ وہ ہیں جن سے یہ ہر نام کے حساب سے فرق ہوتی ہے, لیکن میرے کو تو جو نسخہ ہے میں سب نے وہی پڑھانا ہونا ہے. تو میں نے وہ پکڑایا سب کو. تو میں واقعہ بتانے سے رہ نہیں سکا. میں بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے 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 لوگ پیدا کرتا رہے, اور یہ میں نے سنا صدیوں میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پروفیسر صاحب کو اتنی 500,000 سال لمبی عمر عطا فرمائے, اور ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ابرار ویسے آپ کے بڑے پیر بننے کی گنجائش موجود ہے. انشاءاللہ سب جاگ لگے گی تو بنا گے نا تھوڑی, وہ انشاءاللہ. جزاک اللہ, تھینک یو.